اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم شعری اصطلاحات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی ہم شعر پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا قافیہ ہے، کون سی ردیف ہے، کون سا مطلع ہے اور کون سا مقطع ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے قافیہ۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ کیا معنی ہے؟ پیچھے آنے والا اور پے در پے آنے والا، اور اس کی جمع قوافی ہے اور قافیہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو چار چیزیں جو ہیں وہ ہم سے MCQs میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قافیہ کی جمع کیا ہے، قافیہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں مصروں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر پر ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہم وزن اور ہم آواز ہوں اور ہر شعر میں تبدیل ہو جائیں قافیہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تو ہے اس کی اصطلاحی تعریف، جب بھی ہم کہیں لکھنے لگیں گے تو ہم نے یہ اس کی تعریف لکھنی ہے۔ اب اگر سمجھنے کے لیے بھی وہی تعریف کو ہم رٹا لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے آسان کر کے لکھ دیا ہے کہ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ ہم وزن، ہم آواز الفاظ جو غزل یا قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب قافیہ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس ایک دو شرط ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ قافیہ کے الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال میں جب دیکھیں گے تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ ہمارے پاس مطلع کی مثال ہے کہ مطلع کے اندر جو دونوں اشعار ہیں وہ ہمارے پاس ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس جو میں نے مثالیں دی ہیں اس کے اندر حباب، سراب اور گلاب یہ قافیہ ہیں۔ یہ جو پہلی مثال ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ غزل کے پہلے دونوں مصروں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر پر ردیف سے پہلے آنے والا الفاظ جو ہے ہمارے پاس قافیہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو غزل کا پہلا شعر بھی لکھ کے دکھا دیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس حباب اور سراب کیا ہیں؟ یہ قوافی ہیں۔ اور دوسرا جو شعر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب جو پہلا مصرع ہے اس کے اندر ہمارے پاس قافیہ نہیں ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس گلاب قافیہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے والے، اور ردیف جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر پر آنے والے وہ الفاظ جو تبدیل نہ ہوں اور وہ اسی طرح دہرائے جائیں وہ ہمارے پاس ردیف ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہم سمجھنے کے لیے ہم نے اصطلاحی معنی اس کا لکھا ہے وہ دیکھیں۔ قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور غزل جو ہوتی ہے وہ ردیف کے بغیر بھی لکھی جاتی ہے تو اس کو ہم غیر مردف غزل کہلائیں گے۔ اب اس کی دیکھتے ہیں ہمارے پاس شرائط کیا ہیں۔ ایک پہلی شرط ہے ردیف کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ردیف جو ہے وہ کی سی ہے، تو یہ پوری غزل ہم دیکھ لیں گے تو اس کے اندر جو لاسٹ پہ ہمارے پاس ردیف آئے گی وہ کی سی ہی ہوگی۔ دوسری شرط ہے
ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ اب یہ قافیہ اور ردیف میں یہی فرق ہے کہ قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور ردیف جو ہے وہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ تیسری شرط ہے ردیف شعر کے آخر میں آتی ہے، کہ جو بھی ہم شعر پڑھیں گے اس کے جو آخری الفاظ ہوں گے وہ ہمارے پاس ردیف ہوگی۔ مثال دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب اس میں جو کی سی ہے، کی سی یہ ہمارے پاس ردیف ہے۔ اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس غزل کا جو انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت ہی آسان غزل ہے اور معروف زمانہ غزل ہے، تو ہر بچے کو اس غزل کا پتہ ہے اور یہ غزل تقریباً ہر دوسرے بچے کو یاد ہے، اس لیے میں نے اس غزل کا انتخاب کیا ہے۔ امید ہے آپ کو قافیہ اور ردیف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں مطلع اور مقطع کی طرف۔ جی اب ہمارے پاس ہے مطلع، مقطع اور تخلص۔ مطلع عربی زبان کا لفظ اور لغوی معنی ہے طلوع ہونے کا مقام یا جگہ۔ اب شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو، کہ پہلے مصرے میں بھی قافیہ ردیف دونوں ہیں اور دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ردیف دونوں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، اور دوسری شرط دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ یہ شرائط اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی شرائط ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو اس سے بھی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا قافیہ ہے، کون سی ردیف ہے، کون سا مطلع ہے اور کون سا مقطع ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال بھی وہی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ مطلع ہے، اس کے اندر قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے۔ حباب اور سراب یہ ہمارے پاس قافیہ ہیں، کی سی ہے اور دوسرے مصرے میں پھر کی سی ہے، یہ ہمارے پاس ردیف ہے۔ اب بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع عربی زبان کا لفظ اور لغوی معنی کاٹنا، ختم کرنا کے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا نام استعمال کرے وہ ہمارے پاس مقطع ہوگا، اور اگر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ بہت ساری ہمارے پاس غزلیں ہیں اور نظمیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے سلیبس میں بھی ہوتی ہیں، اس کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع نہیں ہوتا بلکہ غزل یا نظم کا آخری شعر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر شاعر جو ہے وہ نہ اپنا نام استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب چونکہ میر آ گیا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس مقطع ہے۔ اب اس مقطع کے اندر ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے تخلص، اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ تخلص عربی زبان کا لفظ ہے، شاعر یا ادیب اپنے اصلی نام کی بجائے جو کلمی نام استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اگر شاعر اپنا نام ہی استعمال کرتے ہیں، تو بہت سارے شاعر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام ہی استعمال کر دیتے ہیں، جیسے اقبال ہے، میر ہے اور غالب۔ امید ہے کہ آج کا جو میرا لیکچر ہے شعری اصطلاحات پہ وہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا، آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے آسان کر کے بتایا ہے اور امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ شکریہ۔